ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں ایک زمیندار کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس زمیندار کا نام چودھری رنویر سنگھ تھا۔ میں اس کے پاس تنخواہ پر کام کرنے والا ایک معمولی سا نوکر تھا۔ اس نے اپنے کھیتوں کے قریب ہی مجھے ایک چھوٹا سا مکان بھی دیا ہوا تھا، جس میں میرے ساتھ میری بیوی بھی رہتی تھی۔ میری بیوی ان پڑھ تھی لیکن بہت خوبصورت تھی۔ ایک رات میں کھیتوں میں پانی دینے گیا۔ میری بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ جب میں کھیتوں میں پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ ٹارچ تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ ٹارچ کے بنا رات کے وقت کام کرنا آسان نہیں تھا، اسی لیے میں واپس گھر آ گیا اور میں نے اپنے گھر سے چودھری کو نکلتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میری غیر موجودگی میں وہ میرے گھر پر کیا کرنے آیا ہے، اور وہ بھی رات کے وقت۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، لیکن میں نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا اور ٹارچ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ میرے دل میں شک سا بیٹھ گیا تھا، چودھری تو کبھی میری موجودگی میں بھی میرے گھر نہیں آتا تھا، تو پھر میری غیر موجودگی میں کیوں آیا؟ میری بیوی کا حسن میری آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ اس دن کے بعد میں تھوڑا ساودھان ہو گیا اور اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد چودھری نے مجھے اپنے گھر بلایا اور کہنے لگا، رامو تم آج ہی منڈی چلے جاؤ، میں نے فصل کا سودا کیا ہے، اس کے پیسے لے کر کل دوپہر تک واپس آ جانا اور اپنے ساتھ ایک گاڑ بھی لے جاؤ، پیسوں کی رسید میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میں نے حکم سن کر سر جھکا لیا اور اسی شام میں اپنے ساتھ ایک گاڑ کو لے کر شہر کی منڈی میں روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں بار بار وہ رات والا قصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ چودھری نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے منڈی بھیجا ہے، ورنہ اس طرح کے کام میں نے پہلے نہیں کیے تھے اور نہ ہی یہ میرا کام تھا، بلکہ اس کام کے لیے تو چودھری نے دوسرا بندہ رکھا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہم سبزی منڈی پہنچ گئے۔ تب تک اندھیرے نے اپنے فر پھیلا دیے تھے۔ ہم نے منڈی میں ایک مسافر خانے میں رات گزاری تھی۔ صبح 10 بجے بچی ہوئی رقم لے کر واپس ڈیرے پر بھی آنا تھا۔ جب ہم کھانا کھا کر فری ہوئے تو میں نے گارڈ سے کہا، یار تیری بھابھی گھر پر اکیلی ہے، رات کا وقت ہے، وہ پریشان ہو رہی ہوگی، اگر تو کہے تو میں واپس گھر چلا جاؤں۔ گارڈ نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، رامو تو چلا جا، بھابھی کو اکیلا مت چھوڑو، ویسے بھی آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہے، پھر صبح واپس آ جانا، پھر رقم گنتی کر کے ڈیرے پر لے جائیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کی رفتار سے واپس گھر روانہ ہو گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ خیر کچھ ہی دیر میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب اگلا کام یہ پتہ لگانا تھا کہ کیا واقعی میرا اپنی بیوی اور چودھری پر شک صحیح ہے یا غلط۔ مکان کے پیچھے جا کر میں خاموشی سے چھت پر چڑھ گیا اور آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آیا، پھر اسی جگہ لیٹ کر صحن کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک شخص نے دھوتی پہن رکھی تھی۔ کمرے سے نکل کر صحن میں لگے پانی کی نل کی طرف گیا۔ میں نے اس کو پہچان لیا تھا، وہ چودھری رنویر سنگھ تھا۔ ہاں وہ وہی تھا جو میرا زمیندار اور جس سے میری روزی روٹی جڑی ہوئی تھی۔ تبھی میری بیوی بھی باہر آئی اور دونوں مل کر نہانے لگے اور ساتھ ہی ان کی شرمناک حرکتیں بھی جاری تھی۔ میرا شک بالکل صحیح نکلا۔ میری خوبصورت بیوی چودھری کے ساتھ میری ناک کے نیچے میری عزت کا کباڑا کر رہی تھی۔ میرا خون جوش مار رہا تھا، جی کر رہا تھا کہ ابھی نیچے اتر کر دونوں کو کاٹ کاٹ کر قیمہ بنا ڈالوں، لیکن میں نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا سوچا اور خاموشی سے لیٹا رہا۔ دونوں نہا کر کمرے میں چلے گئے تو پھر میں چھت سے نیچے آیا اور پھر صحن میں اتر کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی مجھے وہ چیز مل گئی جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ لمبے دستے والا ہتھوڑا تھا جس سے میں اپنی کھیتی باڑی والے اوزار مرمت کیا کرتا تھا۔ وہ ہتھوڑا میں ہاتھ میں پکڑ کر دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت مجھے کافی دیر انتظار کرنا پڑا تھا۔ کمرے کے اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میں غریب ضرور تھا لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھا، اور آج میں اس کے کھیل کو ختم کرنے والا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور جو پہلے باہر نکلا وہ چودھری ہی تھا۔
میں نے ہتھوڑا لہرایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی مر گیا۔ اندر سے میری بیوی کی آواز آ رہی تھی جو چودھری سے کہہ رہی تھی، دوبارہ کب ملنے آؤ گے؟ میں انتظار کروں گی تمہارا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہا، چودھری کو اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر میری بیوی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا اور سخت لہجے میں اس سے پوچھا کہ گھٹیا عورت، جب تجھے چودھری کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا تھا تو مجھ سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر بڑبڑانے لگی اور معافی مانگ مانگ کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہتھوڑا میرے ہاتھ میں تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں اس کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا اور گھما کر اس کو چودھری کی لاش کے پاس پھینکا۔ وہ بہت ڈر گئی اور جان بخشی کی درخواست کرنے لگی، لیکن مجھ پر خون سوار ہو رہا تھا۔ میں نے اس بے وفا کو آخری بار دیکھا اور آنکھیں بند کر کے ہتھوڑا اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا اور دروازہ کھول کر ترنت باہر نکل گیا، لیکن ہتھوڑا ابھی تک میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ پھر میں جلدی سے واپس منڈی کی طرف دوڑا۔ راستے میں بڑی نہر تھی، کسی کو کوئی ثبوت نہ ملے، اسی لیے ہتھوڑا نہر میں پھینک دیا اور پھر جلدی سے منڈی پہنچا۔ گارڈ سو رہا تھا، میں بھی چپکے سے جا کر اس کے پاس لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسے میں نیند کسے آنے والی تھی۔ صبح 9 بجے اٹھ کر میں بیٹھ گیا، تب تک گارڈ بھی جاگ چکا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں صبح 7 بجے آ کر ہی سویا ہوں۔ ہم نے بیٹھ کر ناشتہ کیا، تب تک گلا منڈی کا وہ دفتر بھی کھل گیا تھا جہاں سے ہم نے رقم اٹھانی تھی۔ رقم کی رسید میرے پاس ہی تھی۔ رسید دکھا کر رقم وصول کی جو 50 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ رقم والا تھیلا میرے پاس تھا۔ راستے میں وہی نہر آئی جس میں نے ہتھوڑا پھینکا تھا۔ جیسے ہی ہم نہر کے پل کے پاس پہنچے تو میں نے گارڈ کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ نہر میں جا گرا۔ میں نے بھاگنا شروع کیا۔ جب تک وہ نہر سے باہر نکلا ہوگا تب تک میں بس اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ 50 لاکھ کی رقم میرے ہاتھ میں تھی۔ میری اگلی منزل کنیا کماری تھی، جہاں پر میری نئی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی، جہاں پر نہ تو عزتوں کا لٹیرا چودھری تھا اور نہ ہی دل توڑنے والی بے وفا بیوی تھی۔ دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا میں نے یہ صحیح کیا یا مجھے ان دونوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا، یا پھر ان کے لیے یہی سزا ٹھیک تھی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔